پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا، بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دیں۔ بیٹا وہ ہار لے کر چچا کے پاس گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ بہت مندی ہے، تھوڑا رک کر فروخت کرنا، اچھے دام مل جائیں گے۔ اسے تھوڑے سے پیسے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا۔ اگلے دن سے وہ لڑکا روزانہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیرو جوہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا، لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کرانے آنے لگے۔ ایک دن اس کے چچا نے کہا، بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، اس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ ماں سے ہار لے کر اس نے پرکھا تو پایا وہ تو جعلی ہے۔ وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر لوٹ آیا۔ چچا نے پوچھا، ہار نہیں لائے؟ اس نے کہا، وہ تو جعلی تھا۔ تب چچا نے کہا، جب تم پہلی بار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جعلی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا اصلی چیز کو بھی نکلی بتانے لگے۔ آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے۔ سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے، دیکھتے اور جانتے ہیں سب غلط ہے، اور ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں۔ ذرا سی رنجش پہ نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن، زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک نزدیکی ریسٹورانٹ سے کلچے خریدنے گیا۔ تندور پر روٹیاں لگانے والا ہر ایک سے اکھڑے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اسی اکھڑے پن میں وہ نان جلا دیتا تو کوئی کچا نکالتا۔ گاہکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے بھی موجود گاہک بھی اسے جلدی نان لگانے کا کہتے رہے، جس سے وہ نان والا ہر ایک سے تقریباً لڑنے لگ گیا۔ میں پچھلے چند منٹوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری باری آئی تو اس نے میرے لیے کلچے تندور سے نکالنے شروع کیے۔ یہ کلچے کافی حد تک لال ہو کر جلنے کے قریب ہو چکے تھے۔ میں نے وہ کلچے دیکھ کر اسے کہا کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھے کاریگر لگتے ہو۔ اس طرح کے لال کلچے جو جلے بھی نہ ہوں کوئی عام آدمی نہیں لگا سکتا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد نہیں ہوگا، کاش تم پہلے اس تندور میں آ جاتے۔ یہ بات سن کر اس تندور والے کو جیسے بھرپور توانائی مل گئی۔ یکدم اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، صاحب جی اگر سب لوگ تھوڑا صبر کر لیں تو انہیں بہترین سودا ملے گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، میں جب بھی جاؤں وہ میرے لیے اسپیشل نان خود لگاتا ہے۔ آج صبح بھی جب میں اس سے تل والے کلچے خریدنے گیا تو وہ خود ناشتہ کر رہا تھا اور اس کا اسسٹنٹ تندور میں نان لگا رہا تھا۔ رش کافی تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ وہ باقیوں کے نان لگا دے، میرے لیے وہ خود لگائے گا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے بھرے ہوئے تلوں والے کلچے لگا کر دیے۔ وہاں کھڑے باقی لوگ مجھے کوئی وی آئی پی شخصیت سمجھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک قول پر عمل کیا تھا جس میں انہوں نے دوسروں سے اخلاق اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی عمدہ اور بہترین سروس ملنا شروع ہوئی۔ اگر تمام اقوال پر عمل کر لیا جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا، پاپا یہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ والد بیٹے کو پتنگ اڑانے لے گئے۔ بیٹا باپ کو غور سے پتنگ اڑاتے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا بولا، پاپا یہ داغے کی وجہ سے پتنگ اور اوپر نہیں جا پا رہی، کیا ہم اسے توڑ دیں؟ یہ اور اوپر چلے جائے گی۔ والد نے داغا توڑ دیا۔ پتنگ تھوڑا سا اور اوپر گئی اور اس کے بعد لہرا کر نیچے آئی اور دور انجان جگہ پر جا کر گر گئی۔ تب باپ نے بیٹے کو زندگی کا فلسفہ سمجھایا، بیٹا زندگی میں ہم جس اونچائی پر ہیں ہمیں اکثر لگتا ہے کچھ چیزیں جن سے ہم بندھے ہوئے ہیں وہ ہمیں اور اوپر جانے سے روک رہی ہیں، جیسے گھر، خاندان، نفس و ضبط، والدین وغیرہ، اور ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔
اصل میں یہی وہ دھاگے ہوتے ہیں جو ہمیں اس اونچائی پر بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ ان دھاگوں کے بغیر ہم ایک بار تو اوپر جائیں گے، لیکن بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو بن دھاگے کے پتنگ کا ہوا۔ لہٰذا زندگی میں اگر تم بلندیوں پر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ان دھاگوں سے رشتہ مت توڑو۔ دھاگے اور پتنگ جیسے تعلق کے کامیاب توازن سے ملی ہوئی اونچائی کو ہی کامیاب زندگی کہتے ہیں بیٹا۔ استاد کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی، کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے گہری نظروں سے طالبہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے آگے بڑھنے کا ہنر انہوں نے آج چند منٹ میں سیکھ لیا تھا، اور اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو تو تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔ ابو خالد نے ایک پھل بیچنے والے سے پوچھا، اس انگور کے گچھے کی قیمت کیا ہے؟ انگوروں والا بولا، 120 روپے کلو۔ پاس ہی الگ کچھ مختلف ٹوٹے ہوئے انگوروں کے دانے بھی پڑے تھے۔ اس کا بھاؤ؟ وہ کہنے لگا، 45 روپے کلو۔ میں نے پوچھا، اتنا کم دام کیوں؟ وہ بولا، ہے تو یہ بھی بہت عمدہ، لیکن یہ گچھے سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی، اپنے خاندان سے الگ ہونے پر ہماری قیمت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ واقعی اتحاد و اتفاق میں طاقت ہے۔ اتحاد جب مٹی نے کیا تو اینٹ بن گئی، اینٹوں نے کیا تو دیوار بن گئی، دیوار نے کیا تو گھر بنا۔ یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ جب ایک ہو سکتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں۔ ذرا سوچیے۔ تھینکس فار